بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب. حضرات, یہ ہماری ادارہ قرآن کی سب کی خوش قسمتی ہے. اس وقت میرے استاذ یہاں جتنے اصلاحی صاحبان موجود ہیں, ایک آدھ لوگوں کو چھوڑ کر سب کے استاذ مولانا محمد ایوب اصلاحی صاحب اپنی پیرانہ سالی اور بیماری کے باوجود اس اجلاس میں تشریف لائے ہیں اور ہمیں عزت بخشی ہے ادارے کو سمجھنا. حضرات, آپ کو معلوم ہے ابھی پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں ادارے کی 2 مستقل سرگرمیاں ہیں, ایک سیمینار ہے, ایک مسابقہ ہے. چند منٹ آپ کا اس کے ساتھ گزرے گا. سیمینار کی ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ سیمینار سے پہلے مقالات جمع کر کے اس شکل میں ترتیب دے کر کے تمام لوگوں کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے, اس کی روشنی میں مقالہ نگار اپنے مقالات اور ڈیولپ کرتے ہیں. اس کے بعد انہیں کتابی صورت میں شائع کیا جاتا ہے. رجوع الی القرآن اہمیت اور تقاضے کے موضوع پر 2 سیمینار ہم نے کیے. 2012 میں جو سیمینار ہوا تھا اس کا مجموعہ مقالات کتابی صورت میں اس صورت میں آپ کے سامنے پچھلے سال آ چکا ہے. پچھلے سال جو سیمینار ہوا رجوع الی القرآن اہمیت اور تقاضے, اب اس کا مجموعہ مقالات اس وقت آپ کے سامنے ہے. میں بہت ادب کے ساتھ محترم صدر اجلاس پروفیسر طلعت احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس نئی کتاب کی رونمائی کریں. میں تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم اس کتاب جلدی نہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. محترم صدر اجلاس پروفیسر طلعت احمد صاحب, وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی, پروفیسر اشتیاق احمد زندری صاحب ڈائریکٹر شفیع اکیڈمی اعظم گڑھ, پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب سیکریٹری ادارہ علوم قرآن علی گڑھ, بردر اشد جمال ندوی صاحب معاون سیکریٹری ادارہ علوم قرآن علی گڑھ, مولانا محمد فاروق خان صاحب معروف مترجم قرآن ہندی, اور جناب محترم ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب ایڈیٹر ملی گزٹ, اور استاد محترم جناب مولانا محمد ایوب اصلاحی صاحب متظل العالی, محترم اساتذہ کرام, مساہمین سیمینار, عزیز طلباء اور دوستوں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت مجھے ادارہ علوم قرآن کی جانب سے منعقد کیے جانے والے علمی مسابقہ کی رپورٹ پیش کرنی ہے. یہ مسابقہ سن 2009 سے جاری ہے اور اس وقت جو مسابقہ مکمل ہوا یہ 6واں مسابقہ تھا. اس مسابقے کا بنیادی مقصد طلباء اور نوجوان اسکالرس کو قرآن مجید سے قریب کرنا اور ان کے اندر قرآن اور قرآنی علوم سے دلچسپی اور شغف پیدا کرنا ہے. اسی طرح سے برادران وطن کے اندر اپنے غیر مسلم بھائیوں کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے دلچسپی پیدا کرنا اور ان کے اندر مطالعے کا شوق پیدا کرنا, یہ بھی اس مسابقے کا ایک دوسرا بڑا مقصد ہے. انہی 2 مقاصد کے تحت جو اعلان ہوا تھا اس میں 2 موضوعات دیے گئے تھے. ایک موضوع مدارس اور جامعات کے طلباء کے لیے تھا اور دوسرا موضوع برادران وطن یعنی غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے تھا. پہلے گروپ کو گروپ نمبر 1 اور دوسرے کو گروپ نمبر 2 کا نام دیا گیا تھا. ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ مدارس اور جامعات کے طلباء نے کافی دلچسپی کا مظاہرہ کیا. 13 صوبوں سے 27 مدارس اور جامعات کے 194 طلباء اور طالبات نے
مقالہ لکھنے کے لیے اپنا رجسٹریشن کرایا. متعینہ وقت پر یعنی ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ اس وقت تک مقالات موصول ہو جائیں. کل 62 مقالات موصول ہوئے. قابل ذکر امر یہ ہے کہ طلباء کے ساتھ طالبات نے بھی شرکت کی اور اچھے مقالات تحریر کی. گروپ بی جو غیر مسلم اسکالرس کے لیے مخصوص تھا، اس کا عنوان تھا توحید کا تصور قرآن اور وید میں. گرچہ گزشتہ سالوں میں غیر مسلم حضرات کی قابل ذکر تعداد نے حصہ لیا تھا اور اپنی تحریریں پیش کی تھی اور اس کی بنا پر انہیں انعامات سے نوازا گیا تھا، لیکن ان سال کسی وجہ سے صرف 4 افراد نے اپنے مقالات جمع کیے. ادارے کی مجلس علمی نے فیصلہ کیا کہ ان 4 مقالات کی تحکیم کی جائے اور جو مستحق ٹھہرے اس کو انعام دیا جائے. چنانچہ 4 میں سے 3 افراد کو پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام دیا گیا ہے. اعلان کے مطابق تمام خواہش مند حضرات کو 15 مئی 2014 تک رجسٹریشن کرا لینا تھا اور 30 جولائی تک اپنے مقالات جمع کرنے تھے. مقالہ اردو، انگریزی، عربی یا ہندی میں سے کسی زبان میں لکھا جا سکتا تھا. گروپ اے یعنی مدارس اور جامعات کے مقالات کے لیے 20 تا 30 صفحات اور گروپ بی کے لیے 30 تا 40 صفحات مخصوص کیے گئے تھے. یہ ہدایت کی گئی تھی کہ تمام مقالات قرآنی آیات اور قدیم و جدید تحقیقی مصادر سے استفادہ اور حوالہ سے مزین ہوں. اس کے اشتہار کے لیے مدارس اور جامعات کے ذمہ داروں کو خطوط لکھنے اور اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں تیار شدہ پوسٹرز کو دیواروں پر چسپاں کرانے، اس کے علاوہ اردو انگریزی کے بعض معروف اخبارات و جرائد میں اشتہارات اور پریس ریلیز دے کر اس کو عام اور مشتہر کیا گیا تھا. اعلان میں صراحت بھی کی گئی تھی کہ گروپ اے کے طلباء میں سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 10,000 روپے، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 8,000 روپے اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 6,000 روپے نقد دیے جائیں گے. ان کے علاوہ 1,000 روپے پر مشتمل 10 تشجیعی انعامات 10 طلباء کو دیے جائیں گے. اسی طرح گروپ بی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 20,000 روپے، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 15,000 روپے اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 12,000 روپے دیے جائیں گے. مقالات کی تحکیم کا ایک شفاف اور مستحکم نظام بنایا گیا تھا. اعلان ہی میں مساہمین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اندرون مقالہ شخصی شناخت کی کوئی علامت نہ چھوڑیں. مقالات موصول ہونے کے بعد سر ورق ہٹا کر ان کی کوڈنگ کی گئی. پھر 2 لائق ممتحن صاحبان کے پاس اس گزارش کے ساتھ ان مقالات کو روانہ کیا گیا کہ وہ تحکیم کے وقت مقالات کے مواد، ان کے موضوع سے ان کا تعلق، طرز نگارش اور مآخذ و حوالہ جات وغیرہ پر خصوصی نظر رکھیں. ان کی طرف سے نتائج کی وصولیابی کے بعد انہیں صدر حکم کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ ان نتائج اور ممتحن حضرات کے تاثرات نیز منتخب مقالات کا جائزہ اور تجزیہ کر کے آخری فیصلہ کریں. ان تمام مراحل کی نگرانی ایک کمیٹی نے کی. ان سب مراحل کے بخیر و خوبی انجام پذیر ہونے کے بعد نتائج کا اعلان کیا گیا. اس کی تفصیل اس طرح سے، جو نتائج جس کا اعلان کیا گیا ہے، سب سے پہلے گروپ اے کے یعنی مدارس اور عصری جامعات کے طلباء کے نتیجوں کا اعلان. ان کا موضوع تھا قرآن اور انسداد فواحش، جو سیمینار کا موضوع ہے. اس گروپ میں درج ذیل شرکا کو انعام کا مستحق قرار دیا گیا. نمبر 1 محمد فاتح عالم، ندوۃ العلماء، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ. انہوں نے پہلا انعام حاصل کیا. ادارے کی طرف سے انہیں سرٹیفکیٹ، 10,000 روپے کا انعام اور کتابوں کا ایک پیکٹ بطور انعام دیا جائے گا. محمد فاتح عالم، کیا وہ موجود ہیں یہاں پر؟ جی آپ موجود ہیں، ابھی آپ تشریف لائیں. دوسرے ہیں شمامت العنبر، ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اودھ یونیورسٹی فیض آباد کی طالبہ ہیں.
اور انہوں نے دوسرا انعام حاصل کیا، 8,000 روپے ان کو انعام دیے جائیں گے اور سند اور کتابوں کا۔ تیسری عصمت جہاں، محمد مسعود خان ڈگری کالج مگراواں اعظم گڑھ، 6,000 روپے نقد انعام اور سرٹیفکیٹ اور کتابوں کا تحفہ۔ اس کے بعد 10 بچوں کے 10 طلباء کے نام ہیں جن کو تشجیعی انعام دیا جائے گا، مبلغ 1,000 روپے ہر ایک کو، اور کتابوں کا تحفہ اور سرٹیفکیٹ۔ ان میں پہلا نام ہے محمد عباس، جامعہ معین الدین چشتی، کمال پور۔ دوسرا ہے سیف خالد بن سیف اللہ، مدرسۃ العلوم الاسلامیہ علی گڑھ۔ تیسرا صدام حسین، جامعہ سید احمد شہید کٹوری ملیح آباد۔ چوتھا عبدالاحد، جامعہ مصباح العلوم چوگنیا سدھارتھ نگر۔ پانچواں محمد سفیان، جامعہ سنابل نئی دہلی۔ چھٹا ضیاء الحسن AVU۔ ساتواں شرف عالم، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ آٹھواں محمد ریحان غزالی، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ نواں محمد اشرف بن سفیان، مدرسۃ الاصلاح سرامیر اعظم گڑھ۔ اور آخری محمد انتخاب، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ جس سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انعام پانے والوں میں کئی افراد، کئی طلباء دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ہیں، اور وہاں کے طلباء کے مقالات بڑی تعداد میں موصول ہوئے تھے الحمدللہ۔ گروپ بی جو غیر مسلم اسکالرس اور دانشوران کے لیے مخصوص تھا، اس کا موضوع توحید کا تصور قرآن مجید اور وید میں 4 مقالات آئے تھے، اس میں سے 3 کو انعام سے نوازا گیا۔ پہلے ہیں ابھیجیت کمار، جو آدرش نگر مظفر پور بہار کے رہنے والے ہیں، ان کو 20,000 روپے نقد دیے جائیں گے اور سند اور کتابیں۔ دوسرا گورکھ پرساد دکھی لال، بلریا گنج نیا چوک اعظم گڑھ، 15,000 روپے نقد دیے جائیں گے۔ اور تیسرا ہے خوشبو کماری، بلریا گنج نیا چوک اعظم گڑھ، یہ 12,000 روپے کو انشاءاللہ عطا کیا جائے۔ بیشتر خواہش یہ تھی کہ بیشتر جو انعام پانے والے ہیں، خاص طور سے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن، ان کو یہاں پر بلایا جائے۔ اس سے پہلے ان کو بلایا جاتا تھا اور وہ آتے تھے، لیکن اب کی دفعہ بعض دشواریوں کی وجہ سے وقت پر کاپی چیک نہیں کی جا سکی، انعامات نتائج کا اعلان نہیں ہو سکا، اس لیے اطلاع میں بھی تاخیر ہوئی۔ لیکن ایک کے طالب علم جو پہلے گروپ کے ہیں، محمد فاتح عالم صاحب، وہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اسی طرح سے اگر کوئی اور صاحب بھی ہماری کسی اطلاع کے ذریعے یہاں آ گئے ہوں، 1-2 ٹیلی فون بھی میرے پاس آئے تھے جن کو شاید پتہ چل گیا تھا، اگر کوئی صاحب ہوں تو وہ بھی آ کر انعام یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی حضرات کے انعامات ان کے گھروں پر ارسال کر دیے جائیں گے۔ محترم میں وائس چانسلر صاحب پروفیسر طلعت احمد صاحب کے ہاتھوں سے یہ انعام جو ہے برادر فاتح عالم صاحب کو دیا جائے۔ مجلہ علوم القرآن اس میں شائع بھی کیا جاتا ہے۔